اہل کتاب کا کیا مطلب ہے اور یہ اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ جواب بڑا واضح اور صاف ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی کے بعد یہ اصطلاح خاص مسیحوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جسے بعد میں مسلم علماء نے بہت ہی مس انڈرسٹینڈ کیا اور اس کی اصل حقیقت کہیں دور ہی رہ گئی، یا پھر اسے جان بوجھ کر بیان نہیں کیا جاتا۔ ابھی ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل کتاب کون تھے، اور یہ لوگ جنہیں دا پیپل آف دا بک کہا جاتا تھا یہ کون تھے۔ اسلامی کتب سے ملنے والی عام وضاحت یوں ہے کہ اہل کتاب سے مراد آسمانی کتابوں کے پیروکار یعنی توریت، انجیل، زبور پر ایمان رکھنے والے لوگ، یہود و انصارہ یعنی مسیحی اور یہودی لوگ۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ اصطلاح سائبینیس اور زرتشتی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ بعد میں کئی لوگوں کو یہ لگا کہ یہ تو بہت اچھی اصطلاح ہے، اور پھر اس کی تشریح یوں بھی کی جانے لگی کہ اسے قرآن سے منسوب کر کے بیان کیا جانے لگا۔ قرآن میں اہل کتاب کی اصطلاح کم و بیش 50 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض بھی کیا، کیونکہ یہودیوں اور مسیحوں کے پاس توریت اور انجیل تھی، اس لیے ان کو دا پیپل آف دا بک کہا جاتا تھا۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ دا پیپل آف دا بک یا اہل کتاب کی اصطلاح قرآن میں درج ہونے سے بہت پہلے موجود تھی، اور دنیا بھر میں اور عرب میں بھی اس کا استعمال ہو رہا تھا۔ یہ خاص اصطلاح یعنی اہل کتاب کی اصطلاح مسیحوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جس کو قرآن میں استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسیحوں کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا تھا؟ اصل میں اہل کتاب کی اصطلاح نہ تو یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی اور مذہب کے ماننے والے کے لیے۔ کتاب تو قریب قریب سب کے پاس تھی، لیکن جس طرح کتاب کا پرچار اور استعمال مسیحی لوگ کر رہے تھے، نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آج تک ویسا استعمال ہوا ہے۔ خاص اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ابھی قرآن نہیں لکھا گیا تھا۔ خاص اگر یہودیوں کی بات کریں تو یہودیوں کو بھی عام لوگوں کے درمیان اہل کتاب کی پہچان ویسے نہیں حاصل تھی جیسی کہ مسیحوں کو۔ ابھی اس بارے میں مزید وضاحت ہم کرتے ہیں۔ دو بنیادی اصولوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحوں کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا تھا۔ پارشلی اس میں یہودی شامل تو ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کہ اس وقت عام رہنے والے لوگ یا ارد گرد کی قومیں جس طرح سے مسیحوں کو اہل کتاب کے طور پر پہچانتی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں لوگ یہودیوں اور مسیحوں کے ساتھ نسلی نسبت کے سبب سے انہیں اہل کتاب کہتے تھے، یوں سمجھے کہ خاندانی تعلق کی وجہ سے، اور اس میں وہ نبوتی سلسلہ بھی ایک دوسری وجہ ہے جو یہودیوں اور مسیحوں کی کتابوں میں درج ہے۔ اصل میں یہ ایک ہی وجہ کے دو پہلو ہیں کہ مسیحوں کو اور یہودیوں کو اہل کتاب کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اب اس میں یہودیوں اور مسیحوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہودی کسی غیر اسرائیلی کو توریت تک رسائی نہیں دیتے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یعقوب کی نسل کے علاوہ کوئی توریت، زبور اور نبیوں کے صحائف کو پڑھ سکے۔ پڑھنا تو دور کنار، اسے چھونے کی بھی اجازت نہیں تھی کسی غیر اسرائیلی کو، اور یہ آج تک ہے، کوئی بھی غیر اسرائیلی توریت کو نہیں چھو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس مسیحی لوگ پرانے اور نئے عہد نامہ کو یعنی توریت، زبور، نبیوں کے صحائف اور انجیل کو عام لوگوں کے پاس لے کر جاتے اور انہیں اس سے تعلیم دیتے، اور ان الہامی صحائف کو ہر شخص کے لیے، ہر نسل اور رنگ اور زبان بولنے والے کے لیے مہیا کر دیا گیا، جس سبب سے دنیا میں یہ کہا جانے لگا کہ مسیحی لوگ اہل کتاب ہیں، دا پیپل آف دا بک ہیں۔ ابھی تو ہم نے چند ہی باتوں کا ذکر کیا ہے، اس بارے میں مزید ثبوت اور دلائل کے ساتھ کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی جائے گی۔ چلے اب بات کرتے ہیں اس دوسرے ریزن کی جس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی اصطلاح صرف اور صرف مسیحوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، کیونکہ مذہبی طور پر جس طرح سے کتاب کو انہوں نے متعارف کروایا، اس طرح سے کسی اور نے ایسے
किताब को लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मुतारिफ नहीं करवाया था। ये वो तरीका था जिसमें मसीहों ने वो सारी दस्तावेज जो पार्चमेंट्स, पपायरस और पैलमसेस्ट पर लिखी हुई थी या फिर स्क्रोल या तुमार की सूरत में थी, उनको कोडेक्स में तब्दील कर दिया, यानी अलहामी सहाइफ को किताब की शक्ल दे दी। और यही फर्क है कोडेक्स और स्क्रॉल में और बाकी दीगर दस्तावेज में। कोडेक्स उसे कहते हैं जो किताब की शक्ल में हो, और यही वो किताब की पहली सूरत है जिसको मसीहों ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, आम लोगों तक पहुंचाया। तीसरी सदी में कैनोनिकल बुक्स डिसाइड होते ही मसीहों ने इसे किताब की शक्ल में नकल करना या लिखना शुरू कर दिया, और फिर 4th एंड 5th सेंचुरी तक न्यू टेस्टामेंट के हजारों कलमी नुस्खे तैयार हो चुके थे, जिनमें सिर्फ मोर देन 5800 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स थे और तकरीबन 10,000 से ज्यादा लातीनी नुस्खाजात थे जो यूनानी से तर्जमा हुए थे, और दीगर जबानों में कॉपिटिक, सिरिक और एथोपिक्स में तकरीबन 9,300 से ज्यादा न्यू टेस्टामेंट की कॉपीज लिख दी गई थी। ये तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स वो हैं जो आज भी मौजूद हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े चर्चेज में, म्यूजियम्स में और यूनिवर्सिटीज में कोई भी जाकर इन्हें पढ़ सकता है, देख सकता है, इन पर तहकीक कर सकता है। और समझने वाली बात यह है कि ये तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स इस्लाम के आने से तकरीबन 200 से 300 साल पहले मौजूद थे, जो कि कोडेक्स की शक्ल में यानी किताब की शक्ल में कलमबंद कर दिए गए थे, यानी इनको किताब की सूरत में ढाल दिया गया था। लिहाजा मसीही लोग जहां जहां गए अपनी किताब साथ लेकर गए और इसे आम लोगों तक पहुंचाया, इसलिए लोग इन्हें द पीपल ऑफ द बुक कहने लगे, और अरब में भी यही इस्तिलाह अहले किताब के तौर पर सामने आई। और फिर बाद में 6ठी सदी के आखिर में और 7वीं सदी के आगाज में जब कुरान लिखा जाने लगा, तो वहां पर मसीहों के लिए अहले किताब की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया जो आम लोगों में राइज थी। उम्मीद करते हैं कि मसीहों के अहले किताब होने की वजह आप तक पहुंच पाई होगी। शुक्रिया।